وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام کی لالیہ نشاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارے گفتگو کا عنوان ہے دین پر استقامت مگر کیسے. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک چیز ہے اللہ پر ایمان لانا اور ایک چیز ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان پر ڈٹ جانا، ایمان پر جم جانا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنا، ایمان پر ڈٹ جانا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بسا اوقات جب انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد آزمائشیں ضروری ہیں، امتحانات ضروری ہیں. اللہ رب العالمین اس ایمان لانے والے انسان کے عقیدے کو آزماتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کی توحید کو آزماتا ہے. لیکن اکثر تو وہ ہوتے ہیں کہ آزمائش کی گھڑیوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کر پاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان پر جم جاتے ہیں، ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں. اکثر تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کی آزمائش ہوتی ہے، جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو آزمائش کی گھڑیوں میں ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے.
آزمائش کی گھڑیوں میں ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت ان کا لگاؤ اللہ رب العالمین سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دین پر استقامت، ایمان پر استقامت، عقیدہ توحید پر استقامت، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 38 میں حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 32 کے درمیان کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کو اختیار کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر ثابت قدم رہے، اس پر جم گئے۔ جو لوگ دین کو اختیار کرنے کے بعد، عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے لیے کیا بشارتیں ہوتی ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ایسے لوگوں کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، جس کا وعدہ تم سے لیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارا نفس جو کچھ چاہے گا، تم جو کچھ خواہش کرو گے، جنت میں وہ تمام کی تمام چیزیں ملیں گی۔ نزلا من غفور رحیم، پروردگار کل قیامت کے دن تمہارا مہمان ہوگا، اللہ رب العالمین تمہارا مہمان ہوگا، تم اللہ رب العالمین تمہارا میزبان ہوگا اور تم اللہ رب العالمین کے مہمان ہوگے۔ اور میزبانی کے سامان کیا ہوگا؟ میزبانی کا سامان جنت ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد، عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد، دین کو اپنانے کے بعد، جو لوگ آخری دم تک اور آخری سانس تک اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر پختگی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو سرے سے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اس کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ لیکن عام طور پر دین کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، عقیدہ توحید کی راہ میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، دو بڑی آزمائش ہیں جو استقامت کی راہ میں آتی ہیں، دو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں جو ایمان اور استقامت اور توحید کے راستے پر آتی ہیں۔ وہ دو آزمائشیں کیا ہیں؟ ایک ترغیب کی آزمائش ہے، ایک ترغیب کی آزمائش ہے، ایک ترغیب کی آزمائش ہے اور ایک ترغیب کی آزمائش ہے۔ ترغیب کہتے کسے ہیں؟ ڈر، خوف، دھمکیاں، دشمنیاں، تکلیفیں، اذیتیں، کفر، فقر و فاقہ، غربت۔ آپ جب دین کے راستے پر چلیں گے، آپ کتاب و سنت کے راستے پر چلیں گے، جب آپ توحید پر چلیں گے، آپ عقیدہ توحید کے راستے پر چلیں گے، تو آپ کا دشمن آپ کو ڈرائے گا، آپ کا دشمن آپ کو دھمکائے گا، آپ کا دشمن آپ کو ٹارچر کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کو جم جانا ہے عقیدہ توحید پر، آپ کو جم جانا ہے ایمان پر، آپ کو جم جانا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہلی چیز جو ایمان کی راہ میں، توحید کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، استقامت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہی ترغیب ہے۔ آپ کو ڈرائے گا، آپ کو دھمکائے گا، آپ کو ٹارچر کرے گا، چاہے وہ آپ کے خاندان کی طرف سے ہو، آپ کے قبیلے کی طرف سے ہو یا آپ کا مخالف پارٹی ہو۔ جب آپ صحیح راستے اور صحیح منہج کو اختیار کریں گے تو لازمی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کفار مکہ کہ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤں، دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے ہٹ جاؤں، تو ناممکن ہے۔
ناممکن ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ ترغیبی اسلوب کام نہیں آیا تو انہوں نے ایک دوسرا پیکرا آزمایا اور انہوں نے کیا کیا؟ ترغیبی اسلوب کو انہوں نے اپنایا۔ ترغیبی اسلوب کو انہوں نے اپنایا اور کفار مکہ کا ایک بہت بڑا سردار جو بہت دانشور ان کی نظر میں سمجھا جاتا تھا، عقل مند مانا جاتا تھا، ہوشیار مانا جاتا تھا، جس کا نام عتبہ تھا، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب انہوں نے ترغیبی اسلوب کو اپنایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، تو انہوں نے عتبہ کو، جو بہت مشہور تھا، بہت چالاک تھا، بہت ہوشیار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ آپ کو آفت دینے کے لیے، آپ کو لالچ دینے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم کتنے عظیم انسان تھے، کیا وقار تھا تمہارا، کیا عزت تھی تمہاری، کیا مقام تھا تمہارا، یہ کون سی دعوت تم نے شروع کر دی، یہ کون سا کام تم نے شروع کر دیا کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، جس نے بیٹے اور ماں کے درمیان جدائی ڈال دی، جس نے بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دی، جس نے خاندان کے درمیان نفرت پیدا کر دی۔ محمد، اس دعوت کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس مشن کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہیں دولت چاہیے، تمہیں مال و دولت چاہیے تو بتاؤ، ہم عرب کی مال و دولت کے انبار لگا دیں گے۔ تمہیں عہدہ چاہیے، تمہیں منصب چاہیے، تمہیں سرداری چاہیے، بتاؤ، ہم عرب کا تمہیں سردار بنا دیں گے۔ محمد، اس دعوت کے پیچھے اگر تمہارا مقصد اور مشن اور ٹارگٹ یہ ہے کہ تمہیں کسی خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت سے شادی کرنی ہے تو بتاؤ، ہم تمہیں عرب کی سب سے خوبصورت، حسین اور جمیل عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ عتبہ نے کہا، جو بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ جواب نہیں دیا۔ جب عتبہ کی بات ختم ہو گئی، جب عتبہ نے اپنی بات مکمل کر لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عتبہ، ہو گئی تمہاری بات، ختم ہو گئی تمہاری گفتگو۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو اور اس کا کلام ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں بیان فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ، یہ کفار مشرکین اگر آپ کی دعوت سے اعراض کرتے ہیں، اگر آپ کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں، تو آپ ان کو بتلا دیجئے، آپ ان کو باخبر کر دیجئے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے، تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو حشر عاد اور سمود کی قوم کا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اس آیت کی تلاوت کیا آپ نے، تو عتبہ نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پر رکھا اور کہا کہ بس کرو محمد، بس کرو۔ تو جب ایک انسان کوئی بھی ہو، جب وہ صحیح منہج کو اختیار کرے گا، توحید کو اپنائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، تو اس کو ٹارچر کیا جائے گا، چاہے اس کے گھر کی طرف سے ہو، اس کے خاندان کی طرف سے ہو، اس کے قبیلے کی طرف سے ہو، اس کے کام کی طرف سے ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب استقامت پر، دین اتنی اہم چیز ہے، دین پر ثابت قدم رہنا اور دین پر جمنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے، تو آخر ایک انسان، ایک مسلمان دین پر کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہے، کیسے دین پر جم سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے وجوہات ہیں؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، چند ایک اسباب ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا سبب دین پر ثابت قدم ہونے کا اور استقامت سے دین اختیار کرنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کی صحیح اسلامی تربیت ہو، انسان کی صحیح اسلامی تربیت ہو، جس کے ماں باپ، جس کے گارجین، جس کے والدین اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرتے ہیں، صحیح تربیت دیتے ہیں، ایسی اسلامی تربیت کہ جس کی بنیاد پر کہ ایک انسان علمی سطح پر عقیدت توحید کو سمجھ سکے، علمی سطح پر اللہ کو جان سکے، علمی سطح پر اللہ رب العالمین کو پہچان سکے، علمی سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان سکے۔ جس انسان کی، جس کے ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں، اسلامی تربیت کرتے ہیں، اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی پریشانی اس کے مقصد سے اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی اسلامی تربیت کرے، صحیح اسلامی تربیت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کی اپنے ماں باپ ایک ہے کہ گارجین اور والدین اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے، اس مثال کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اعلمک یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ لڑکیو اے بیٹے میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں، چند نصیحتیں کرتا ہوں، اس کو تم غور سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال کرو، تم اللہ رب العالمین کے حقوق کی پاسداری کرو، تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ. یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو عقیدہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جب سوال کرنا ہو، جب مانگنا ہو، جب بھیک مانگنی ہو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو دنیا میں کسی قبر، کسی پیر، کسی مرشد اور کسی بابا کے در پہ نہ جانا. مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو. اور یہ عقیدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں، ذہنوں میں بٹھایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور یاد رکھو دنیا کی پوری طاقت، پوری انسانیت اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، تم کو ضرر پہنچانا چاہیں، تم کو تکلیف پہنچانا چاہیں، اتنا ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. یہ عقیدہ ہمیں اپنے بیٹوں اور اپنی بچیوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہر فرض نماز کے بعد ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ رب العالمین تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر جمے رہیں، دین پر ڈٹے رہیں، ہمیں استقامت سے دین اختیار کرنا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی اسلامی تربیت کریں، صحیح تربیت کریں. اور تربیت کے بعد میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اسے عقیدے کے بارے میں بتایا جائے، اسے اللہ کے بارے میں بتایا جائے، اللہ کی جلال اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کے کمال کے بارے میں بتایا جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ان کے سامنے پیش کیا جائے. اسی طریقے سے دین پر استقامت اختیار کے اسباب میں، دین پر استقامت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب قرآن سے لگاؤ، قرآن سے تعلق، قرآن کو غور سے پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا، قرآن کو ترجمے اور معانی کے ساتھ پڑھنا. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہم نوجوان ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، چاہے وہ عمر دراز لوگ ہوں، آج ہمارے پاس ایک دو گھنٹہ کے لیے پیپر پڑھنے کے لیے، پیج کو پلٹ کے لیے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. ایک پیج کو ہم اچھی باریکی سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن کو روزانہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا میسج دیا ہے، اس میسج کو ہم کیا نہیں کرتے. تو قرآن سے اگر ہمارا لگاؤ اچھا رہے گا، قرآن کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے، قرآن پر ہم غور و فکر کریں گے، تو یہ لازمی چیز ہے کہ ہم دین پر جم جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گاہے بگاہے پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلے نبیوں اور رسولوں کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ آپ دین پر جم جائیں، آپ دین پر ڈٹ جائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مکی زندگی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو کفار مکہ کی اذیتیں،
कुफार मक्का की परेशानियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार है कि दिल छोटा हो जाता था, आप गमगीन हो जाते थे, आप गमज़दा हो जाते थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाज़िल करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयतें नाज़िल होती, कुरान की आयतें उतरती, पढ़ते आप उसको, उसके बाद एक हौसले और एक जोश और एक वलवले के साथ फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग का काम शुरू करते। तो पता चला इस वाक़ये से कि कुरान से लगाव जैसा हमारा रहेगा, उस एतबार से हम दीन पर साबित कदम रख सकते हैं, दीन पर चल सकते हैं। इसी तरीके से दीन पर साबित कदमी इख्तियार करने के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबक अपनी दुआओं में इस्तिकामत मांगना, दीन पर जमे रहने की दुआ करना, इस्तिकामत, अकीदे पर जमे रहने की दुआ करना, तौहीद पर जमे रहने की दुआ करना। जब भी आप दुआ करें, जब भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगे, ये चीज भी मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर साबित कदम रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर साबित कदम रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अकीदे पर साबित कदम रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी की सुन्नत पर साबित कदम रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिर्क से बचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बिदअत व खुराफात से बचा। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिकामत की दीन जरूर मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी दीन पर साबित कदम रख, हमारी औलाद को भी दीन पर साबित कदम रख, हमारी आने वाली नस्लों को भी दीन पर साबित कदम रख। और बाकायदा तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुआ भी सिखलाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कि परवरदिगारा तूने हमें हिदायत दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने हमें हिदायत की दौलत से नवाजा है, हिदायत देने के बाद हमें कजरवी में मुब्तला न करना, हमें शिर्क व बिदअत में मुब्तला न करना, हमें गुमराही में मुब्तला न करना, हमें ज़लालत में मुब्तला न करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें अपनी जानिब से रहमत की बारिश बरसा, रहमत नाजिल फरमा, इन्नका अंतल वहाब, तू नवाजने वाला है, तू देने वाला है, तू अता करने वाला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत आपको मालूम है कि अल्लाह के बाद इस दुनिया के अंदर कोई अगर हस्ती है, सबसे अजीम हस्ती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। उसके बावजूद आप देखें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इस दुआ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ पढ़ा करते थे। ये दिलों के फेरने वाले, ये दिलों के मालिक, तू अपन हमारे दिल को, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख, दीन पर जमा दे, दीन पर डटा करके रख दे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, वो कहती है मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के नबी आखिर क्या वजह है, इस दुआ को आप कसरत के साथ क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के रसूल ने वजह बताई कि उम्मे सलमा, हर इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो उंगलियों के दरमियान होता है, फमन शाअ अक़ामा व मन शाअ अज़ागा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके दिल को चाहता है दीन पर साबित कदम रखता है, और जिसके दिल को चाहता है कजरवी में मुब्तला कर देता है। इसीलिए दुआ करना दीन पर साबित कदम और दीन पर जमे रहने के लिए, दीन पर डटे रहने के लिए, अक़ीदे तौहीद पर जमे रहने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से भीख मांगना भी दीन पर इस्तिकामत के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। मेरे भाइयों, जो लोग दुनिया के अंदर साबित कदम रहते हैं, दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, दीन पर जमे रहते हैं, अक़ीदे तौहीद पर जमे रहते हैं, ईमान पर जमे रहते हैं, दो आजमाइश की घड़ियां ऐसी हैं जहां बड़े बड़े लोगों के कदम डगमगा जाते हैं। दो आजमाइश की घड़ियां, दो इम्तिहानात के वक्त ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों की औकात पता चल जाती है। वो दो आजमाइश की घड़ियां कौन कौन सी हैं? एक मौत के वक्त, अगर आप इस दुनिया में अपनी सेहत वाली जिंदगी में, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी में अगर दीन पर साबित कदम रहते हैं, अक़ीदे तौहीद पर साबित कदम रहते हैं, ईमान पर साबित कदम रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फज़ल व करम से मौत के वक्त आपको दीन पर साबित कदम रखता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक इंसान को सबसे ज्यादा इस्तिकामत की जरूरत मौत के वक्त होती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा दीन पर जमे रहने की जरूरत मौत के वक्त होती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा ईमान पर, तौहीद पर जमे रहने की जरूरत मौत के वक्त होती है। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिल खवातिम, अमाल का दारोमदार खातिमे पर। इंसान का जैसा खात्मा होगा फिर आखिरत में उसका अंजाम वैसा हो। इंसान का खात्मा अगर अच्छा होता है तो लाजमी है कि उसका अंजाम भी इंशाअल्लाह अच्छा होगा, लेकिन अगर इंसान का खात्मा बुरा होता है तो उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। और शैतान भी इस नुक्ते को जानता है, अच्छी तरीके से नुक्ते को जानता है कि अगर इंसान की जुबान से, मुसलमान की जुबान से आखिरी वक्त में, मौत के वक्त अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया तो वो कामयाब हो गया है। इसलिए शैतानी वसवसे, शैतानी ताकतें, शैतानी साजिशें सबसे ज्यादा इंसान को मौत के वक्त गुमराह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो लोग दुनिया की जिंदगी में दीन पर जमे रहते हैं, दीन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होते हैं,
اللہ رب العالمین ایسے انسان کو شیطانی سازشوں سے موت کے وقت بچاتا ہے اور انہیں کلمہ توحید نصیب عطا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس انسان کی زبان سے, منہ سے مرتے وقت اگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا نکل گئی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکل گیا, اگر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ جنت میں جائے گا. تو اگر دنیا میں ہم اور آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے, ایمان پر ثابت قدم رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں موت کے وقت انشاءاللہ ثابت قدم نصیب فرمائے گا, ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے گا. اور دوسری آزمائش کی گھڑی قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات کے وقت ہے. قبر کی زندگی ایسی زندگی ہے, قبر کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی بھی انسان بچنے والا ہے, کیا نیک کیا بد, چاہے کوئی متقی پرہیزگار ہو, کوئی بھی کوئی کچھ نہ کچھ اس کو قبر کے عذاب میں کچھ نہ کچھ آزمائش آنی ضروری ہے. لیکن جو لوگ دنیا کے اندر دین پر ثابت قدم رہتے ہیں, عقیدے پر ثابت قدم رہتے ہیں, توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے. اور وہ جب منکر و نکیر سوالات کریں گے, من ربک ما دینک من نبیک, 3 سوالات کریں گے. من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک, تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیک, تمہارا نبی کون ہے؟ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو مانتا ہوگا, اللہ کی عبادت کرتا ہوگا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوگا, ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوگا, وہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جواب دے دیں گے. دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے, جو دنیا کے اندر دین پر چلتا ہوگا. تیسرا سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے, دنیا میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا, وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دیں گے. لیکن جو لوگ دنیا میں نہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا, نہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا, نہ اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا, منکر و نکیر کے سوال کے وقت وہ جواب نہیں دے پائیں گے. صرف کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, میں تو ناکام ہوں. پر اللہ رب العالمین کا اسی جانب اشارہ ہے کہ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی کی توفیق دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدمی کی توفیق دیتا ہے. تو آخرت میں ثابت قدمی سے مراد یہی منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی. اگر ہم لوگ دنیا کے اندر دین پر جم کر کے زندگی گزارتے ہیں, دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں, عقیدہ توحید پر چلتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی, موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہوگا, اور آخرت کی پہلی منزل جو قبر کی زندگی ہے وہاں پر بھی ہمیں آرام ہی آرام ہوگا, وہاں پر بھی ہمیں چین اور سکون ہی سکون ہو. اس لیے جو باتیں کہی گئی, جو اسباب گنائے گئے, جو وجوہات گنائے گئے, ان اسباب کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو توحید کی دولت سے نوازا ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کی دولت سے نوازا ہے. اس توحید سے بڑھ کر کے, اس توحید کی دولت سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی دولت, اس سے آگے سب کچھ بیکار ہے. آپ کے پاس توحید کی دولت ہے, آپ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی بہتر رہے گی اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی بہتر رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہے, کچھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عقیدے توحید پر ثابت قدم رکھ, دین پر ثابت قدم رکھ, ایمان پر ثابت قدم رکھ, اور اللہ رب العالمین مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. رب العالمین جو قرض میں مبتلا ہیں, اللہ رب العالمین ان کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے. جو مسلمان شرک و بدعت میں ملوث ہیں, اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھ سکے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں, اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ واجبہ عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے خیر پر ہمارا خاتمہ ہوا. آمین. تقبل یا رب العالمین.